یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے باب اذا لم یتم السجود، یعنی اس بات کا باب کہ جب کوئی شخص سجدوں کو مکمل نہ کرے، جیسے بعض اوقات تیز سے سجدے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں رکوع میں گئے، ابھی پورا نہیں اٹھ پاتے، فوراً ایک دم سجدے میں، اور پھر سجدے میں ایک گئے پورا تھوڑا سا اٹھیں گے فوراً دوبارہ سجدے میں۔ یہ مزدور جو بیچارے زیادہ تر ہوتے ہیں نا، یہ روڈیں کھودنے والے اور اس طرح کے، ان کی کبھی نماز آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں، اتنی برق رفتاری سے نماز پڑھیں گے، یہ رکو گیا فوراً سجدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تو یہ حدیث نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے، سرکار نے ایک شخص کو اس طرح تیزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو جیسے مرغا دانہ چگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی پیاری تشبیہ دی سرکار نے، مرغا جو ہے وہ یہ ٹک 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 دانہ کھاتا رہتا ہے، پورا سر نہیں اٹھائے گا بلکہ بس یوں، اسی طریقے سے سجدہ ہے، ویسے لوگ کرتے ہیں سجدہ یہ اٹھے فوراً، یہ ارے بھائی پورا آپ کو اٹھ کر بیٹھنا یہ واجب ہے، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں۔ جتنی محنت اور جتنی لگن کے ساتھ اور جتنے توجہ کے ساتھ روڈ پہ گڑھے کھودے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ توجہ نماز میں درکار ہے، لیکن اس پہ توجہ اس لیے کہ اس کے آخر کے اندر پیسہ ملے گا، اور نماز کے بدلے میں تو جنت مل رہی ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ عقل کا فطور جو ہے، اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ دنیا کے چند ٹکے اگر ہاتھ میں آ بھی گئے کتنے عرصے ہم کھا لیں گے، لیکن اس کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور مکمل توجہ کے ساتھ انسان کر رہا ہے۔ اور جس کو ٹھنڈے پنکھوں کے اندر یا اے سی کے اندر ادا کرنا ہے، مشقت بھی نہیں ہے، سختی بھی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں حوریں ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، ہزاروں غلام دیے جائیں گے خدمت گزار، اور اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوگی، اسے اتنی بے دردی کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے، کچھ امتحان ہے۔ تو پھر یہ بے عقلی اور جہالت ہے یا نہیں، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمارے وہ نوجوان بھی ذرا درس حاصل کریں جو تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حدیث دیکھ رہے پھر میں اس پہ کلام کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے، یہ حدیث نمبر ہے 389، ٹھیک ہے، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پورا رکوع اور پورا سجدہ نہیں کر رہا تھا، وہی جیسے بس گئے رکوع میں اٹھا فوراً اور ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے کے اندر۔ جب اس شخص نے نماز پڑھ لی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی حالانکہ نماز پڑھ رہا، فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میرا گمان ہے، یہ راوی کہتے میرا گمان ہے کہ آپ نے یوں کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غیر پر مرو گے، یعنی سرکار کی یہ سنت نہیں تھی جیسے تم یہ نماز ادا کر رہے ہو تیزی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو اس سے بھی استدلال کیا ہے فقہا نے، اور ہم علماء احناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اور اس کی کم از کم مقدار ایک بار سبحان اللہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر کہیں ربنا ولک الحمد۔ تو ربنا ولک الحمد جب اتنا لمبا ہم کہیں گے تو ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آرام سے پوری ہو جائے گی، یہ واجب تھا۔ پھر ہم سجدے میں جائیں اطمینان سے، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں، اور ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کم از کم بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگلا سجدہ کریں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ تو قوما اور جلسہ یہ دونوں واجب ہیں، اگر کوئی غلطی سے اس کو ترک کر دے، توجہ نہ رہے، تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہے، اور جان بوجھ کے سستی کر کے کرے گا تو یہ نماز واجب العیادہ ہے، اس نماز کو زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ مطلب اسی طرح ہمارے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ مزدور طبقہ ہے،
اور ایسے ہی یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کی نمازیں آپ دیکھ لیں، ابھی جو عام صحیح نماز پڑھنے والا ہے اس کی الحمد بھی ختم نہیں ہوگی، یہ 2 رکعتیں ختم کر چکے ہوں گے، اور وہ پہلی کے سجدے میں جائے گا، یہ سلام پھیر لے کے بھاگ بھی لیں گے۔ ارے بھائی اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے آخر کون سا قلعہ فتح کرنا ہے؟ باہر نکل کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا آپ نے جمعے میں بھی دیکھیں، آپ نماز جیسی فرض ختم ہوگا جوتیوں کے بعد اتنا رش لگ جائے گا جیسے باہر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، 1000 کے نوٹ بھی ساتھ میں مل رہے ہیں۔ ارے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کوئی مسجد آپ کو کھا رہی ہے، چبا رہی ہے، سنتیں بھی تو پڑھنی ہے، نفل بھی تو پڑھنے ہیں، لیکن نہیں، وہاں کھڑے ہوں گے دھوپ میں جوتیوں کے پاس جوتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا باہر نکل کیا کرنا ہے؟ اوہ ایک لمبا سانس لے کے چلے یار بیٹھتے ہیں فٹ پاتھ پہ باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی یعنی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کے لیے آپ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آئے تھے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی، کہ جب تک مچھلی پانی میں واپس نہیں چلی جاتی اگر باہر نکال لیں اسے سکون نہیں ملتا۔ اور منافق اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ جیسے جب پرندے کو آپ پنجرے میں بند کر دیں، خصوصاً جو وحشی پرندے ہوتے ہیں جیسے کوے کو بند کر دیں، جب تک باہر نہیں نکل جائے گا بے چین ہو کے، وہ بے چین رہتا ہے، میں دروازہ ملے اور میں بھاگوں، اور فوراً نکل کے پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ۔ جو ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں گئے اور نماز ادا کرتے ہی قلب پہ ایک بیزاریت سی طاری ہوتی ہے اور فوراً بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ منافقانہ صفت ہے۔ نبی کریم نے منافق کی علامت اور نشانی قرار دی ہے۔ مومن مسجد میں سکون پاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور وقت گزاروں، لیکن ٹھیک ہے چلے دنیاوی مصروفیت ہے جی، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے اور کام ہے، تو وہ بیچارہ پھر نکل جاتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے دوبارہ اللہ کے اس پاکیزہ گھر کے اندر جاؤں، عبادت کروں، کہ وہاں جب تک آدمی بیٹھتا ہے گناہ سے بچتا ہے، نفس و شیطانی گرفت کمزور رہتی ہے، عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جن جگہوں پر وہ عبادت کرے گا یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر گواہ بنیں گے، سفارش کریں گے، اتنے سارے فائدے وہاں حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر آؤں۔ تو اب اگر آپ اور میں ہم چاہیں کہ اپنے اندر مومنانہ یا منافقانہ علامت تلاش کریں اور دیکھنا چاہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، مسجد سے اگر کوئی بیزار ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، خصوصاً جب دوستوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، ایک دوست نماز پڑھ کے نکل گیا تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھیں گے کہ فارغ ہو گیا کہ نہیں، اچھا وہ فارغ ہو گیا تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے فوراً بھاگیں گے، ابھی یار تم نے انتظار بھی نہیں کیا، میں نماز تو پڑھ لیتا، بس وہ فوراً باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا ہے، دوست کو راضی کرنا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، دوست کی طرف ہے کہ دوست سارے باہر نکل گئے اور باہر جا کے ابھی بس لڑکیوں کی باتیں کرنی ہے، عورتوں کی باتیں کرنی ہے، فلم ڈراموں کی، کرکٹ پر تبصرے ہوں گے، سیاست پر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ اور میدان معاشر میں جا کے پھر اسی رب سے جنت کا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر سیاست دانوں سے یا اپنے دوستوں سے جنت طلب کر کے کوئی دیکھے تو صحیح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی ہمارے اندر سمجھداری کی کمی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا ذہین اور ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی اگر ہمیں اس طرح باتیں بول دے تو اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد ایک بہترین مرکز ہوتا ہے، اس سے اپنا دل لگائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے ہی پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے، مسجد کے ذریعے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، قافلے آتے تھے، آپ سے ملاقات ہوتی تھی، آپ ترغیبات دیتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، انہیں تبلیغ دین کا طریقہ سمجھا کے بھیجا جاتا تھا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ تو مسجدیں ہمارا بہترین مرکز ہیں، اس سے اپنا تعلق ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے، اسی انداز سے نماز پڑھتے پڑھتے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے،
جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب تک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئیں گی. السلام علیکم. شیخ اپنا کوئی امام مسجد کے اندر جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز ایک دم جو ان اپنے حساب سے پڑھی نہیں آرام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حساب سے بتائی, تو ایسے ٹائم میں اپن دوبارہ نماز دہرا سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال, کتنے لمٹ رہتی تو نماز کے سامنے سے چلے گئے تو بھی ٹوٹی نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اطمینان سے نہیں پڑھتا, آدمی اطمینان کے خلاف کام کرتا ہے, جلدی جلدی پڑھ رہا ہے, تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سم جیسے پڑھتے تھے ویسا یہ نہیں پڑھ رہا, تو ایسے کے پیچھے نماز دہرانا کیسا کہ پڑھ تو لی لیکن دہرانا کیسا؟ دیکھیے اس معاملے میں جو بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ جس ایمانی کمزوری پر اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ان حالات میں ہر بار نماز ریپیٹ کرنا یہ کوئی سلوشن اور حل تو ہے ہی نہیں, کوئی حل تو ہے ہی نہیں اور سلوشن یہ بہت مشکل ہے, ٹف کام ہے. ٹھیک ہے, اور امت کا اتحاد بھی آپ ختم نہیں کر سکتے کہ اپنی نماز آپ نے شروع کر دی, اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کیا ہوگا تم لوگوں کا اس دور میں جب ایسے حکمران تم پر آ جائیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے, تو ایسے دور میں تو نماز با جماعت نہ چھوڑنا لیکن اول وقت میں اپنی نماز پڑھ لینا, مطلب نماز جانا مت چھوڑنا لیکن اول وقت میں اپنی نماز بھی پڑھ لینا. ویسا دور تو بہرحال یہ نہیں ہے, ورنہ لوگ بولتے دیکھو یہ وہی دور ہے, دیکھو فجر اور اثر لوگ لیٹ پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ دور نہیں ہے جو حاکم ہی اپنے طرف سے نمازوں کو لیٹ کریں گے. آج جہاں حکومت مسلم وہاں نماز سب سے اول وقت میں ہی ہوتی, حکومت کی طرف سے ہوگا کہ لوگ نماز لیٹ پڑھائیں گے تب آپ نے کہا, لیکن اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے تب بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ, ہے نا. تو بھائی نے سوال کیا کیا پھر ہم وہاں بھی پڑھ لیں اور الگ سے بھی پڑھیں؟ تو میں یہ کہوں گا آپ مسجد چینج کر لیں بس تھوڑی سی, جہاں آرام سے جو اطمینان سے پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھ لیں, ٹھیک. لیکن ہمیشہ کے لیے کسی کے پیچھے پڑھنا اور پھر نماز دہرانا یہ پاسبل نہیں ہے اور فیزیبل بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں ایسے امام کو ڈھونڈنے تلاش کریں جو اطمینان کے ساتھ پڑھاتا ہو, اس کے پیچھے پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر بہت فاسٹ سپر فاسٹ ہے کوئی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ ہمیشہ کی نماز بھی اس کے پیچھے نہ پڑھے, بہت ہی تیزی سے, اتنی کہ بہرحال کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی تیزی کیا ہے. اور جہاں جتنے تیز امام نماز پڑھاتا ہے نا الحمدللہ اتنی مسجدیں زیادہ بھرتی ہوں, خاص طور سے بزنس ایریا میں, ایسے ایریا جہاں بازار ہے, بس سپر فاسٹ امام کی تو ایک دم تعظیم ہوتی. اور یار آج امام صاحب اچھا یہ ہے کہ آج ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, بعد میں آئیں, بہت لمبی پڑھاتے. لمبی کیا ہے 5 منٹ اور چھوٹی کیا ہے 3.5 منٹ, مطلب 3.5 منٹ میں 4 رکعت, وہ 5 منٹ میں 4 رکعت, تو لمبی اور چھوٹی کہہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں تو فجر کی نماز میں جو ہے 1 رکعت کے اندر 50 آیتیں پڑھاتے ہیں, یا ایک روایت میں آتا 100 آیتوں والے سورے پڑھاتے ہیں, مطلب 20-25 منٹ کی 1-2 رکعت نماز ہوتی ہوں گی. راتوں کی نماز میں تو آپ سورہ بقرہ پڑھ لے رہے, سورہ آل عمران پڑھ رہے, سورہ نساء 1 رکعت میں پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح سے ہوتا. 50 نہیں صحیح, 100 نہیں صحیح, 20 آیتوں والا کوئی سورہ یا 20 آیتیں, کچھ نہیں. ہمارے پاس تو 4 5 6 سے اوپر کوئی بھی نہیں پڑھتا نا, اتنے میں بھی اگر خیرت لمبی کر لے تو لوگ پریشان ہیں کہ بھائی وہ نماز اتنا. تو ہم کو اطمینان رکھنا چاہیے اپنی نمازوں کو, اور ہمارے پاس نماز کا ماحول نہیں ہے لمبی نمازوں کا, اطمینان والی نمازوں کا. لہٰذا اگر کوئی تھوڑی بھی لمبی کر دینا تو بے چینی شروع ہو جاتی, بلکہ وہ جو بیچارے روز کے عادی لوگ رہتے ہیں وہ ایسا رکوع سے کھڑا ہوا کوئی نیا امام ہے رکا ہوا سمیع وہ پہلے سے ریڈی رہتے ہو, جو کوئی نیا ہے وہ آرام سے پڑھا رہا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے, بولتے نہیں یار کل سے اس کو مت بلاؤ بہت لمبا کرتا. تو ہمیں اطمینان کے ساتھ بہرحال وصول کرنا چاہیے. جی دوسرا بھائی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.